کہتا ہے کہ تیری اوقات کب ہوئی تھی کہ میرے جوتے دھوپ سے اٹھا کر کے تو چھاؤں میں رکھتا، پہلے مجھے پوچھ تو لیتا۔ تو اتنا خود سر ہو گیا جس غلام کی یہ اوقات بھی نہیں کہ اپنے آقا کے جوتوں کو پوچھے بغیر ہاتھ بھی لگا سکے، اس غلام کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ بتائیے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور بلال فرش چھٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا، اور سارے کرشی نیچے ہیں۔ پھر وہ موقع بھی تاریخ نے دیکھا، سارے کرشی نیچے ہیں، حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ مرتبہ نصیب ہوا، یہ مقام نصیب ہوا۔ تو نسبت پختہ ہو تو پھر مرتبے اور کمال ملتے ہیں۔ تو پتہ نہیں لوگوں نے نسبت کا انکار کیوں کر دیا۔ اگر وہ غلط فہمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں تو وہ سورہ عادیات کو پڑھیں۔ اچھا بات چل رہی تھی، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ گھوڑوں کی صفتوں کی قسمیں فرما کر کے انسان کو ناشکرا کہا گیا، اور یہی شعور دیا گیا کہ اگر کوئی نسبت پختہ کر لے اور اللہ کم دیکھتا ہے چم نہیں دیکھتا ہے، اگر تم اس راستے کے مسافر بنو گے تو پھر تمہاری بھی ادائیں اللہ کو پسند ہوں گی، لیکن تم جو ہو وہ گھوڑوں کے مقابلوں میں تمہیں حیثیت نہیں دے گا اگر تم جو ہے وہ اپنی نسبت اور اپنا تعلق میرے رسول سے توڑو گے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہ 5 قسمیں فرما کر کے یہ بات کہی گئی۔ اس پر علماء نے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ناشکرا وہ ہے کہ جس کو نعمت ملے تو اس پر خاموشی اختیار کرے، شکر ادا نہ کرے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی اذیت پہنچے، بیماری آئے تو وابیلا بچائے، اسے قنوت کہتے ہیں۔ حضرت کاشانی علیہ رحمہ فرماتے قنوت وہ ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا ڈھب نہ جانتا ہو۔ یعنی زبان اس لیے دی گئی تھی کہ پیغمبر کا وصف بیان کیا جائے، کان اس لیے دیے گئے تھے قرآن کے نغمے سنے جائیں، ہاتھ اس لیے دیے گئے تھے کہ دکھیوں کے کام آیا جائے، پاؤں اس لیے تھے کہ چل کر کے مسجد کا راستہ دیکھا جائے، لیکن اس نے اس کان سے گانے سنے، اس زبان سے گالیاں بکیں، اس ہاتھوں سے ظلم کیا، اور ان پاؤں سے چل کر غلط راہوں کا مسافر بنا۔ جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا ڈھب نہ جانتا ہو وہ کنود ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ انسان جو ناشکر ہے اس پر خارج سے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اس پر گواہ ہے کہ یہ ناشکر ہے۔ مفسرین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کے اعضائے بدنیاں کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، یعنی خود اپنے پہ گواہ ہوگا۔ دوسرا معنی کہ اس کا ضمیر بتاتا ہے کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا ہے۔ تیسری بات، یہ تھوڑا سا بھی تأمل اور تدبر کرے تو واقعی اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں اس نے بھلا اس کا شکر ادا کیا ہے؟ کتنی نعمتیں ہیں جس کا اس کو ادراک بھی نہیں ہے، تو شکر کیا ادا کرنا اس نے؟ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ سانس اگر اندر چلا جائے تو اس پر بھی شکر کرنا واجب ہے، کیونکہ اگر سانس اندر نہ جائے تو موت واقع ہو جائے، پھر اندر گیا سانس پلٹ کے نہ آئے تو پھر بھی موت واقع ہو، سانس پھر خیریت سے باہر آ جائے تو پھر بھی شکر کرنا واجب ہے۔ تو شیخ سعدی بولے ایک سانس پہ 2 مرتبہ شکر واجب ہے۔ سانس اندر چلا گیا باہر نہ آیا تو پھر بھی کام خراب، باہر ہے تو اندر نہیں جا رہا پھر بھی کام خراب، تو ایک سانس پہ 2 مرتبہ شکر کرنا واجب ہے۔ انسان تدبر کرے، تأمل کرے، کیا اللہ کی اس نعمت کو اس نے شکر ادا کیا؟ کبھی اس نے احساس بھی شاید نہ کیا۔ ہمارے وجود میں اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو واضح ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کا شکر ادا نہیں کیا۔ ایک دنیا کا امیر ترین شخص گزرا ہے اوناسس، یہ یونان کا رہنے والا تھا، وہ امیر ترین لوگوں کی فہرست بنتی ہے تو اس کا نام دوسرے یا تیسرے نمبر پر تھا۔ سنا ہے پاکستان کی کوئی اہم شخصیت بھی اسی دوڑ میں لگی ہوئی ہے، اور مجھے ایک من چلے شخص نے کہا کہ اگر ایک اور سیلاب آ گیا تو پہلے نمبر پہ آ ہی جائیں گے، دعا کرو اللہ میرے ملک کو صالح حکمران نصیب فرمائے، اور ان لٹیروں، ڈاکو اور غنڈوں سے میرے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت پاکستان کی بنیادیں ہل رہی ہیں، اور ملک کے اندر جو افراتفری اور طوفان بدتمیزی اور دہشت گردی کی جو صورتحال اور جو لہر ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے من جملہ انعامات میں سے یہ ملک پاکستان ہے جو نظریے کی بنیاد پر مارز وجود پہ آیا،
اور اس کا جغرافیہ بعد میں ہے، نظریہ پہلے ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ سیالکوٹ نے نعرہ دیا تھا اور پھر ملک کے طول و عرض کے اندر یہ نعرہ گونجا تھا، اور یہ پاکستان کا نظریہ ہے، اور اسی نظریے پہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ لیکن افسوس آج ہم اپنے اس مقصد میں تکمیل حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، اس ملک کے اندر ڈھب کا جو ہے وہ کوئی ہم اچھا کام بھی نہیں کر سکے، اور اس کے اندر امن و امان بھی پیدا نہ ہو سکا۔ اور یہ بد نصیب دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں چھوڑ کر کے آتا ہے، ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد اسے کال آتی ہے کہ بیٹی کی لاش اٹھا کے لے جاؤ۔ کیا اسی لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ آج اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کریں اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے، اور اس کو کوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جان نشین دیتے، کوئی صلاح الدین ایوبی کا جان نشین دیتے۔ آج اس ملک کی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں، کبھی بھی بے حسی ایسی تاریخ عالم میں آپ نہیں دیکھیں گے۔ ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ دیبل کے ساحل پہ ایک بیٹی نے پکارا تھا اور محمد بن قاسم کہاں سے آیا تھا، اور آج کتنی بیٹیاں یہودیوں کے نرغے میں، اور کتنی کشمیر میں جو ہیں وہ ہندوؤں اور سکھوں کے نرغے میں۔ اور عافیہ صدیقی کا درد تو بھی پرانا نہیں ہوا، اٹھا نہ پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساقی، کوئی آکھے وارث شاہ نوں اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول، ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے بین، اج لکھاں تیاں دیس دیاں وارث شاہ تینوں کہن۔ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں بس اللہ سے دعا کریں اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے۔ تو بات کر رہا تھا کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست جب بنتی ہے تو اوناسس دوسرے تیسرے نمبر پہ تھا۔ اس کی آنکھوں کے یہ جو پپوٹے ہیں ان کے پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے۔ اب وہ جب اس نے کام کرنا ہوتا تھا ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں کھول دیتا تھا، اور سونا ہوتا تھا تو اس کو اتار دیتا تھا۔ کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو؟ اس نے کہا کاش اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے دولت لگانی پڑ جائے؟ کہا ساری دولت جھونک دوں گا۔ اب ہم نے کبھی سوچا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ کبھی تدبر بھی نہیں کیا ہم نے۔ یہ چونکہ کبھی بل آیا ہو تو پھر ہے نا، کبھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہو تو پتا چلے نا کہ یہ بھی ایک نظام لگا ہوا ہے۔ اللہ نے قدرتی آٹومیٹک سسٹم لگایا، ادھر سے تنکا اڑا ادھر سے آنکھ بند ہو۔ یہ کیسا ایک نظام ہے؟ کبھی بل بھی نہیں آیا۔ یار اب 3 ماہ بل نہ دیں تو واپڈا والے میٹر کاٹ دیں گے، ساری زندگی بندہ اس کو سجدہ نہ کرے۔ وہ کبھی سورج کو نہیں کہتا تیری کرنیں اس کے گھر میں نہیں جانی چاہیے، یہ میرا نافرمان گھر ہے۔ کبھی اس نے سورج کو نہیں روکا اس کے آنگن میں روشنی نہ دینا، چاندنی نہ بکھیرنا اس کے ویڑے میں۔ کبھی اس نے جو ہے وہ ہواؤں کو نہیں کہا اسے آکسیجن فراہم نہ کرنا، یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے۔ اس کے گھر میں ایسے روشنی جاری ہے جیسے بایزید کے گھر میں جاتی تھی۔ یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں، یہ اس کی رحمتوں کے اجالے ہیں۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا کریم ہے اور وہ کتنا رحیم ہے، اور بندوں پر کتنی کرم نوازیاں نازل فرماتا ہے۔ تو ہم نے اس نعمت کا جو آنکھوں کے پپوٹے اور یہ قدرتی سسٹم لگا ہوا ہے اس کا شکر کیا ادا کرنا ہے، ہم نے کبھی معلوم ہی نہیں کیا، کبھی تدبر بھی نہیں کیا۔ یہ کتنا بڑا ایک نظام اللہ نے ہمیں لگایا ہوا ہے اور ہمیں عطا کیا۔ اور میرا ایک دوست ہے، اس کے منہ کے اندر جو لعاب ہے وہ مقدار سے کم آتا ہے، بنیادی طور پر ٹیچر، اور 15 منٹ کے بعد بولنا بند، نظام انہضام خراب۔ یہ قدرتی مدد دیتا ہے، قدرتی گریس بھی ہے بولنے مدد دیتی ہے، نظام انہضام میں مددگار ہے، حالت کے ذریعے نیچے اترتا رہتا ہے۔ اور پھر ایک آنکھ کی بینائی بھی ختم، دوسری بھی متاثر۔ بیماری کیا ہے؟ منہ کے اندر جو لعاب آتا ہے وہ مقدار سے کم ہے۔ کبھی ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا؟ روز کتنی مرتبہ تھوکتے ہیں، جو استعمال شدہ ہے جس نے اپنا کام کر لیا اس کو پھینک دیا، پھر نیا لعاب اتر رہا ہے، اندر کو تر بھی رکھ رہا ہے، قدرتی گریس بھی ہے، نظام انہضام بھی ہے۔ ہم نے شکریہ کیا ادا کرنا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر میں ہیں، جو اندر سسٹم لگے ہوئے ہیں، نظام تنفس ہے، نظام انہضام ہے۔ وہ کہتے ہیں ان پڑھ آدمی کے سر کا دماغ کا کمپیوٹر بنایا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا کمپیوٹر اس کے دماغ کا بنے۔ کتنے بڑے سسٹم اس نے لگائے ہوئے ہیں، کبھی سوچا ہم نے؟ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔